اس روز میں ورکشاپ سے سیدھا گھر آیا اور آج میں ارادہ رکھتا تھا کہ میں اپنی بیوی عابدہ کے ساتھ ساری بات چیت کروں گا، کیونکہ میں عابدہ کے ساتھ بات کر سکتا تھا، کیونکہ عابدہ پہ میں بہرحال صابرہ سے زیادہ اعتماد کر سکتا تھا، کیونکہ میری بیوی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ وہ مجھے جو ہے وہ موت کے منہ میں دھکیل دے۔ میرے ساتھ اس کا جو وقت گزر رہا تھا، ہم اسے ایک اچھا وقت ہی کہہ سکتے تھے۔ میں نے اس کی بیٹیوں کو سنبھال لیا تھا، حتیٰ کہ وہ کسی اور مرد سے تھیں، لیکن میں نے ان کو سنبھال لیا تھا۔ خرچے اخراجات میں آج تک میں نے اسے کبھی پریشانی آنے نہیں دی تھی۔ اگرچہ میں بہت زیادہ امیر نہیں، ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا، لیکن پھر بھی میں ان لوگوں کا اچھے طریقے سے دھیان رکھتا تھا۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں عابدہ سے بات کر سکتا تھا، لیکن عابدہ سے بات کرنے کے لیے ضروری تھا کہ یہ بات نہ ہی میری بیٹیوں کے کان میں پڑے اور نہ ہی اس بات کا جو ہے وہ میری والدہ کو پتہ چلے۔ میری والدہ اگرچہ ظاہری بات ہے کہ میرا نقصان نہیں چاہے گی، لیکن پھر بھی جتنے کم لوگ جو ہے وہ کسی بات میں انوالو ہوں اتنا زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا اس رات کیونکہ میں نے یہاں اپنے گھر میں ہی رہنا تھا، تو میں نے اپنی بچیوں کے سو جانے کا انتظار کیا۔ جب رات کے تقریباً 3 بجے میں اس بات سے مکمل مطمئن ہو گیا کہ نہ صرف کہ میری ماں سو چکی ہے، بلکہ میری بچیاں بھی اس وقت گہری نیند میں جا چکی ہیں، تو میں نے اپنی بیوی کو ہلا کر کے بیدار کیا۔ وہ بھی سو رہی تھی اور میرے ساتھ والی چارپائی پر ہی تھی۔ جب میں نے اسے ہلا کر کے بیدار کیا تو وہ ایک دم سے اٹھ گئی، حتیٰ کہ اس وقت 3:30 بج رہے تھے اور میں نے اسے سخت نیند کی حالت میں جگایا تھا، لیکن اس نے اٹھنے کے بعد اپنے چہرے پر ایک شکن تک نہیں لائی تھی، الٹا مسکراہٹ سے میرا استقبال کیا تھا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھ سے اشارے سے پوچھا کہ کیا چاہیے، کچھ ضرورت ہے تو میں آپ کے بستر پر آ جاتی ہوں یا پھر آپ میرے بستر پر آ جاؤ۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اس وقت تمہاری کسی اور کام کے لیے ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر کے میں اپنے بستر سے اٹھا اور میں پھر سرگوشی میں اس سے بات کرتا ہوا جو ہے وہاں سے اس کمرے سے باہر جانے لگا۔ میں نے یہ بات اسے سرگوشی میں کہی تھی کہ مجھے اور کسی کام کے لیے تمہاری ضرورت ہے، تو اس نے بھی سرگوشی میں ہی جواب دیا کہ ٹھیک ہے، آتی ہوں۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکل آیا اور میں نے اپنے چھت کا رخ کیا۔ میرا چھت بڑی ہی سیف جگہ تھی، کیونکہ ہر طرف جو ہے وہاں پر اس وقت سناٹا تھا اور چار دیواری ہوئی ہوئی تھی، اور سردی جو تھی وہ بھی بہت کم تھی۔ میں نے اوپر آنے سے پہلے جیکٹ پہن لی تھی تاکہ مجھے سردی نہ لگے۔ سردی نہ ہونے کے برابر تھی، ویسے بھی اتنی سردی نہیں تھی۔ تو اپنی چھت پر میں آ چکا تھا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں نے دیکھا کہ موٹی چادر جو کہ اچھی خاصی شال تھی لپیٹے ہوئے عابدہ بھی اوپر میرے پاس آ گئی۔ اب یہاں پر کیونکہ ہم لوگ کبھی چھت پر آ کر بیٹھتے نہیں تھے، تو یہاں پر بیٹھنے کے لیے کوئی ایسا انتظام نہیں تھا کہ ہم کوئی کرسیوں پہ یا کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ سکتے۔ یہ اینٹوں سے بنا ہوا ایک مضبوط چھت تھا جو کہ اچھے مکان کا چھت تھا۔ یہاں پر اب ہم لوگوں نے ایک ہی طریقہ بیٹھنے کے لیے منتخب کیا، اور وہ یہ کیا کہ وہاں پر چھت پر کچھ اینٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ ہم نے ان اینٹوں کی ایک چوکور پیڑھی سی بنا لی اور اس چوکور پیڑھی پر بیٹھ کے میں بھی بیٹھ گیا، اور پھر عابدہ کو بھی میں نے بیٹھنے کے لیے کہا۔ عابدہ نے مجھے کہا کہ اس وقت صبح کے 4 ہونے والے ہیں، تھوڑی دیر میں اذانیں ہو جائیں گی، تو آپ جو ہے وہ اس وقت رات کو مجھے یہاں چھت پہ بلا کر کے لائے ہیں۔ خیر تو ہے، کیا بات ہے، کیا ہے، کوئی پریشانی ہے تو بتائیں۔ اب میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور پھر میں نے عابدہ سے کہا کہ عابدہ ایک بات بتاؤ، اگر کچھ لوگ مجھے مار دیں یا میری جان کے دشمن ہو جائیں، یا کوئی ایسے لوگ ہوں جو میری جان لینا چاہیں اور مجھے مار دینا چاہیں، تو تم کیا کرو گی؟ اس نے کہا نہیں، آپ ایسی باتیں مت کریں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں کہاں جاؤں گی، آپ میرے سر کے تاج ہیں، میرے شوہر ہیں، آپ نے مجھے میری بچیوں کو میرے اس شوہر کے بعد سنبھالا ہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، رات کے 4 بجے آپ کو ایسی باتیں کیوں سوجھی ہیں؟
آپ کو میں نہیں کہوں گی کہ کوئی نقصان پہنچے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں آپ ایسا کیوں مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آبدہ، تم نہیں چاہو گی کہ میری جان پہ بنے یا میری جان پہ سختی آئے، اس لیے میں جو بات تم سے کرنے جا رہا ہوں یہ بات صرف تمہارے اور میرے درمیان میں رہے گی. اس بات کا کسی تیسرے کو پتہ نہیں چلے گا. چھت پر میں تمہیں اس لیے لے کر آیا ہوں کہ چھت پہ جو دروازہ لگا ہوا ہے، اس چھت پہ اوپر آنے کا یہ لوہے کا دروازہ ہے. کوئی بھی اگر یہاں سے آئے گا تو اس لوہے کے دروازے کا کھٹکار ہوگا جس سے مجھے اس کے آنے کی خبر مل جائے گی. اس کے علاوہ سیڑھیوں پر کوئی کتنا بھی جو ہے وہ آرام سے پاؤں دھر کے آئے تو تب بھی مجھے پتہ چل جائے گا کہ کوئی سیڑھیوں سے اوپر آیا ہے، کیونکہ ہماری سیڑھیاں ہی کچھ ایسی ہیں. لیکن مجھے امید ہے کہ اس وقت رات کے 4 یا پھر تم صبح کے 4 بھی کہہ سکتی ہو بج چکے ہیں. میری ماں بھی سو چکی ہے، بچیاں بھی سو رہی ہیں، صرف تم اور میں جاگ رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ اس وقت کوئی یہاں پہ آئے گا نہیں. باقی ارد گرد کے جو مکان ہیں ان کی چھت ہمارے مکانوں سے کافی نیچی ہے اور ہماری بات چیت کوئی سن نہیں سکے گا. اس لیے جو بات کرنے جا رہا ہوں اس بات کو جو ہے صرف تمہارے اور میرے تک رہنا ہے. اس بات کو سننے کے بعد تم نے مجھے بتانا ہے کہ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اور جب یہ بات تم تک پہنچ جائے گی تو پھر تم مجھے مشورہ دو گی. اور اس میں یاد رکھو کہ اگر یہ بات تم نے کسی اور کو بتا دی تو میری اپنی جان پہ مصیبت بن سکتی ہے. کوئی مجھے مار بھی سکتا ہے، میری جان بھی جا سکتی ہے. کہنے لگی نہیں ایسا نہیں، مجھے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، ایسی کون سی بات ہے کہ جس کو سننے کے بعد جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آپ کو مار بھی سکتا ہے یا آپ کی جان پر مصیبت بھی بن سکتی ہے. تو اب میں نے آبدہ کو بتانا شروع کیا. بات تب کی ہے کہ جب میں جلال پور میں موٹر سائیکلوں کا سامان لینے کے لیے جا رہا تھا، اور پھر میں نے اسے جھاڑیوں کے اندر سے، بلکہ سروٹ کی جھاڑیوں کے اندر سے سائرہ کے ملنے، سائرہ کو واپس اپنی ورکشاپ میں لانے، ورکشاپ میں اسے اپنے کمرے میں نیچے رکھنے اور اپنے شاگردوں کو دوسری ورکشاپ بھیجنے، اور پھر اب تک اس کے ساتھ مل کر کے ہانڈی روٹی کرنے، اس کو ہانڈی روٹی کا سامان مہیا کرنے، اس کے ساتھ بات چیت کرنے، اس کو ٹی وی وغیرہ جو بھی میرے درمیان اور اس کے درمیان نارمل باتیں تھیں وہ ساری باتیں میں نے پوری تفصیل کے ساتھ آبدہ کو بتا دیں. صرف اس میں وہ چیزیں میں نے نکال دیں کہ میں نے سائرہ کے ساتھ جو ہے وقت گزارا یا سائرہ نے میرے ساتھ وقت گزارا، اور ہم لوگ اپنی حدود کو کراس کر کے ان باتوں کو نکال کر کے میں نے سائرہ کی اور اپنی ساری حقیقت جو ہے وہ آبدہ کے سامنے رکھ دی. آبدہ میری بات کو یوں سن رہی تھی کہ جیسے وہ کوئی الف لیلا کی داستان سن رہی ہو. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بات کرتا چلا جا رہا ہوں. میری ایک ایک بات کے جواب میں اس کے چہرے پر لاکھوں رنگ گزر رہے تھے، اور پتہ نہیں کون سی ریئیکشن تھے جو کہ اس کے چہرے پہ آ رہے تھے. 4 بجے کے قریب میں نے یہ بات اس سے شروع کی تھی اور اب یہ 5 بجنے والے تھے، یعنی 1 گھنٹہ لگ گیا تھا مجھے اس سے ساری بات کو سمجھانے میں اور اسے اس بات کے لیے آمادہ کرنے میں کہ اس نے کیا کرنا ہے، اور میں اب اسے یہ بات کیوں بتا رہا ہوں، اور سائرہ نے میرے ساتھ کیا بات لاسٹ ٹائم پہ کی ہے یا میری سائرہ سے آخری بات کیا ہوئی ہے. یہ باتیں جو ہے یہ میں اب آبدہ کو بتا رہا ہوں، اور آبدہ جو ہے وہ پچھلے 1 گھنٹے سے میری اس گفتگو کو سنتی چلی جا رہی تھی. اس تمام بات کو سننے کے بعد آبدہ اس نتیجے پر پہنچی کہ یعنی اس نے میری اس بات کو سننے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سائرہ ٹھیک کہتی ہے، صابرہ کے علاوہ کسی پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. چودھری لوگوں میں سے اگر یہ بات کسی کو پتہ چل گئی تو ایک گولی آپ کو ماریں گے، ایک سائرہ کو ماریں گے، کیونکہ چودھری لوگ جو ہے وہ اس بات کو نہیں دیکھیں گے کہ سائرہ آپ کو کب، کیوں اور کیسی حالات میں ملی ہے. وہ بس یہ دیکھیں گے کہ وہ ملی آپ کے پاس ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جس قسم کے لوگ ہیں وہ آپ پہ اور سائرہ پہ شک کرنے کو بھی باز نہ آئیں. ہو سکتا ہے کہ وہ سائرہ کو اس بات کو لے کر کے سزا دے دیں کہ تم ان کے ساتھ کچھ غلط کر رہی ہو یا پھر یہ تمہارے ساتھ کچھ غلط کر رہے ہیں. وہ اسی قسم کی ذہنیت کے لوگ ہیں. میں انہیں اچھی طرح سے جانتی ہوں، اور اس وقت سے جانتی ہوں کہ جب ہم نے سائرہ کی شادی
صابرہ کی شادی ان کے ساتھ کی تھی، اس لیے آپ نے یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ ہم صرف اس بات میں صابرہ کو شامل کر سکتے ہیں، کیونکہ کم از کم ایک ماں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی بیٹی کہاں پر ہے، یا اس کی بیٹی اگر آپ کو مل چکی ہے اور آپ کے پاس رہ رہی ہے تو اس بارے میں سارا کچھ جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں اس بات کو کسی کو بھی بیان نہیں کروں گی۔ میری اپنی 3 بچیاں ہیں، میں نہیں چاہوں گی کہ کسی کی بچی کو نقصان پہنچے۔ یہ بات جو آج آپ نے میرے ساتھ کی ہے یہ میرے اور آپ کے درمیان میں رہے گی، لیکن یہ ہے کہ صابرہ سے میں صابرہ کے گھر میں جا کر کے بات نہیں کر سکتی۔ اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میری بچی کی سالگرہ آنے والی ہے، یعنی جو سب سے بڑی والی ہے اس سے بعد والی جو دوسرے نمبر والی بیٹی ہے اس کی سالگرہ آنے والی ہے۔ اس کی تاریخ کا علم جو ہے وہ محبوب کو بھی ہے اور صابرہ کو بھی ہے۔ ہم لوگ اس کی سالگرہ کا ایک چھوٹا سا فنکشن کر لیتے ہیں اور اسی بہانے سے محبوب اور صابرہ کو یہاں پر بلا لیں گے۔ ظاہری بات ہے کہ مائرہ بھی آئے گی جو کہ سائرہ کی چھوٹی بہن ہے۔ مائرہ بچیوں کے ساتھ پہلے بھی کئی بار مل چکی ہے اور بچیاں آپس میں گلی ملی ہوئی ہیں۔ ان کا تو اپنا ایک الگ سے سسٹم چل پڑے گا، جس کی سالگرہ ہوگی وہ بھی اور باقی کی دونوں مل کر بھی مائرہ کو سنبھال لیں گی اور وہ مائرہ کے ساتھ کھیل کود میں اور اپنی باتوں میں مگن ہو جائیں گی۔ ایسے میں محبوب اور صابرہ جو ہیں یہ دونوں رہ جائیں گے۔ ہم کیا کریں گے کہ ہم گھر میں کھانا نہیں بنائیں گے۔ ہم لوگ کہیں گے کہ ہم نے گھر میں کھانا نہیں بنایا، پہلے ارادہ تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ ہوٹل پہ جا کے کھائیں گے، آپ لوگوں کو بھی لے چلیں گے اور خود بھی ہوٹل پہ جا کر کے کھائیں گے۔ لیکن اب ایسا ہے کہ اگر محبوب بھائی جا کر ہوٹل سے کھانا لے آئیں، اپنی گاڑی میں چلے جائیں تو کھانا لے آئیں، تو ان کے آنے تک جو ہے وہ ہم لوگ انتظار کریں گے، پھر ہم لوگ جو ہے وہ کھانا بچوں کے ساتھ کھا کر کے جو ہے ان کو رخصت کر دیں گے۔ جب محبوب اس بات کی حامی بھری ہے، کیونکہ محبوب کو اس بات کا شک نہیں پڑے گا کہ ہم سے یہی کہیں گے کہ ہمارا موڈ بدل گیا، پہلے ہم لوگ باہر جا کے کھانے کا ارادہ رکھتے تھے آپ لوگوں کے ساتھ، لیکن اب آپ ایسا کریں کہ کھانا پیک کروا کے گھر لے آئیں، گھر میں کھا لیتے ہیں، بچیاں ادھر ہی خوش ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ میں اپنی بچیوں کو سمجھا لوں گی، وہ بھی یہی کہیں گے کہ انکل ہمارا باہر جانے کا من نہیں ہو رہا، سردی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ میں کسی نہ کسی سے بچیوں کو اس بات سمجھا دوں گی اور کہوں گی کہ کھانا جو ہے وہ محبوب انکل کو بھیج کر گھر پہ منگوائیں۔ یہاں سے اچھا ریسٹورینٹ یا جس ریسٹورینٹ کا ہم اسے نام بتائیں گے وہاں پر آنے میں اور جانے میں کم سے کم 1 سے 1.5 گھنٹہ لگے گا، کھانا پیک کروا کے لانے میں بھی ٹائم لگے گا۔ اس دوران ہم کہیں گے کہ آپ صابرہ بھابھی کو یہیں پہ چھوڑ جائیں، یعنی میں اپنی بہن صابرہ کو گھر میں رکھوں گی اور کوشش کروں گی کہ میں کہوں گی کہ جو 2 لوگ کھانا لینے کے لیے جائیں وہ محبوب اور مائرہ ہوں، محبوب دونوں باپ بیٹی جا کر کے کھانا لے آئیں، یا پھر مائرہ کو بھی میں اپنی بیٹیوں کے پاس روکوں گی اور صرف محبوب سے کہوں گی کہ جا کے کھانا لے آئے۔ جیسے ہی محبوب جائے گا ہم صابرہ کو لے کر کے یہیں اوپر چھت پہ آ جائیں گے اور میں اپنی بچیوں کو سمجھا دوں گی کہ انہوں نے اگر مائرہ گھر پر ہے تو اسے اوپر چھت پہ نہیں آنے دینا، اور اگر مائرہ باپ کے ساتھ چلی جاتی ہے تو پھر ان میں سے کوئی چھت پہ نہیں آئے گا۔ جب ہم صابرہ کو لے کر کے یہیں آئیں گے اسی چھت پر تو اس وقت ہم بیٹھ کر کے اس مسئلے پہ بات کریں گے اور صابرہ کو ساری حقیقت بتا دیں گے۔ مجھے امید ہے کہ محبوب کے کھانا پیک کروا کے لانے سے پہلے ہم صابرہ کے ساتھ ساری گفتگو کر لیں گے، اور جیسے ہی ہم صابرہ کو ساری بات بتا دیں گے اس کے بعد پھر ہم لوگ جو ہے وہ صابرہ کے ساتھ اگلی ملاقات کا وقت، جگہ اور مقام طے کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ صابرہ اس بارے میں اب ہمیں کیا جواب دیتی ہے۔ کیونکہ مجھے امید ہے کہ اس بات کو سننے کے بعد صابرہ جو ہے وہ تھوڑی خاموشی اختیار کرے گی، تھوڑا سوچنے سمجھنے کا موقع ضرور لے گی، کیونکہ اس سے بھی پتہ ہے کہ اس کی بیٹی کو اگر ہم لوگ وہاں سے نکالتے ہیں تو اس کی بیٹی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اسے اپنے پاس رکھنے والے انسان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا مجھے امید ہے کہ صابرہ جو ہے وہ فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کرے گی اور ہمیں تھوڑا ٹائم
ہم سے مانگے گی، پھر ہم لوگ جو ہے اس سے اگلی ملاقات جو ہے وہ طے کریں گے اور اس کو کسی اور جگہ پر بلائیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے مل کر کے ہم سائرہ کے لیے کچھ ایسا پلان کریں گے کہ جس میں سائرہ کی زندگی سیو رہے اور سائرہ جو ہے وہ بھی اپنی ان معاملات سے بچ جائے۔ عابدہ کی یہ بات دل کو لگتی تھی کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا ہے، کیونکہ محبوب کے پاس اپنی گاڑی ہے اور وہ بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں، اچھی خاصی لمبی چوڑی گاڑی ہے، تو ہم اسے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سامان وغیرہ اگر لانا ہوتا ہے تو محبوب کو کہتے ہیں کہ یار تیرے پاس گاڑی ہے تو ایسا کر، تو جا کے فلاں چیز لے آ، فلاں جگہ سے لے آ۔ یہ باتیں ہم پہلے بھی کر چکے تھے، اس لیے محبوب کے لیے ہمارے لیے یہ باتیں نئی نہیں تھیں، اس لیے اس بات پر محبوب کو آسانی سے آمادہ کیا جا سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے اب عابدہ سے پوچھ لیا کہ بچی کی جو برتھ ڈے ہے، یعنی کہ جب اس کی سالگرہ ہم نے منانی ہے، وہ ڈیٹ کب ہے؟ تو اس نے 3 دن بعد کا ٹائم بتایا، جو کہ کافی تھا۔ لہٰذا میں نے اب عابدہ کو یہ سمجھا کر کے اس کی زبان بند رہے گی اور وہ اپنی بات ہمارے درمیان کیا ہوا یہ اب دوبارہ زبان پر نہیں لائے گی، یہ کہہ کر کے میں عابدہ کو لے کر کے نیچے آ گیا۔ بچیاں ویسے ہی سو رہی تھیں، ماں جی بھی ویسے ہی سو رہی تھیں۔ عابدہ آ کر کے اپنے بستر پر لیٹ گئی اور پھر میں بھی اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ نیند اس سے بھی نہیں آ رہی تھی، نیند مجھے بھی نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اب ہماری آنکھوں میں سوچ تھی اور ہم دونوں جو ہے وہ شاید ایک ہی موضوع پر سوچ رہے تھے۔ لہٰذا اب ہم لوگ جو ہے وہ ذہنی طور پر پرسکون ہونا چاہ رہے تھے۔ لہٰذا ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے اور پھر ہم لوگ اپنے ذہنی سکون میں ڈوبتے چلے گئے۔ اگلی صبح جب میں سائرہ کے پاس گیا تو میں نے اسے ساری بات تفصیل سے بتا دی اور عابدہ کا اور میرا اپنا جو پلان تھا وہ بھی میں نے سائرہ کو سمجھا دیا۔ سائرہ اب سچ پوچھیں تو بہت بے چین سی نظر آ رہی تھی۔ وہ تو چاہتی تھی کہ کب وہ وقت آئے گا کہ جب وہ اس قید سے آزاد ہوگی اور اس قید سے آزاد ہو کر کے وہ کھلی فضا میں سانس لے سکے گی۔ لیکن اب یہ سب کچھ اتنی جلدی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کے لیے ہمیں اب بڑا کچھ پلان کرنا باقی تھا، کیونکہ اگر ہم نے سائرہ کی زندگی کو سیو کرنا تھا تو ہمیں جو ہے وہ پھونک پھونک کر قدم رکھنا تھا اور کسی ایسے شخص پر کوئی اعتبار نہیں کرنا تھا جو کہ ہمارے اعتبار کے قابل نہ ہو۔ میں سمجھتا تھا کہ سائرہ کی بہت بڑی غلطی تھی کہ وہ جانتی تھی کہ اس کے چودھری فیملی کے لوگ کیسے ہیں، تو ایسے میں وہ کامران کی باتوں میں آ کر کے اس کے ساتھ جو بھاگ گئی تھی نا گھر سے، یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ اگر اس سے اس بات کا احساس تھا نا کہ اس کی فیملی کے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اگر کامران کے ساتھ پکڑی گئی تو کامران بھی مرے گا اور یہ بھی مرے گی، اور اگر اس سے اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ اگر کامران کے ساتھ نہ پکڑی گئی پھر گھر واپس بھی آ گئی تو تب بھی اس کی موت ہے، یعنی بہت غلط فیصلہ تھا جو کہ اس نے کیا تھا۔ لیکن پھر میں سوچتا تھا کہ میں بھی تو ہوں جس نے اپنی زندگی میں بہت سے غلط فیصلے کیے ہیں، یعنی وہ میرے دوست کی بیٹی تھی اور میں ایک بات کو اپنے ذہن پہ سوار کر کے محبوب اور سریا والی، میں نے اس کے ساتھ وہ تعلق بنا لیا تھا جو کہ میں کبھی بنانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو بہت روکا تھا، لیکن میں بھی تو شیطان کے حوالے اپنے آپ کو کر بیٹھا تھا، اور ایک مرتبہ نہیں 4 سے 5 مرتبہ اب تو میرے اور سائرہ کے درمیان جو ہے وہ حد تجاوز ہو چکی تھی۔ لہٰذا اب اس بات کو کیا کیا جا سکتا ہے، غلطیاں اور گناہ تو سبھی کرتے ہیں، کوئی بھی غلطی اور گناہ سے پاک نہیں ہے، لیکن بہرحال زندگی نہیں لیتے، زندگی لینا ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ میں سائرہ کی زندگی چھیننے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کا باپ ایسا کر سکتا تھا، کیونکہ یہ بات تو عابدہ بتا رہی تھی اور صابرہ بھی شاید یہی بات کرے گی۔ لیکن اب کیا ہونا تھا کیا نہیں ہونا تھا یہ تو اسی وقت ممکن تھا کہ جب ہم اس پلان پر عمل کرتے۔ سائرہ کو ان باتوں سے کافی خوشی مل رہی تھی اور وہ مطمئن تھی کہ اب بہت جلد اس جگہ سے اس کا چھٹکارا ہونے والا ہے اور وہ اپنے والدین کے پاس جا سکے گی، یا پھر اس کی والدہ اس کے لیے جو بھی راستہ نکالے گی وہ اس پہ عمل کر سکے گی۔ وقت گزارنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن بہرحال کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ پھر سدا نہیں رہتی اور وقت بھی گزر ہی جاتا ہے۔ لہٰذا وقت گزر گیا اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جب بڑی سے چھوٹی بیٹی کی سالگرہ کے لیے ہم لوگوں نے ان لوگوں کو دعوت دی تھی اور وہ لوگ بھی ہمارے گھر میں آ گئے۔ وہی پلان تھا جیسا کہ عابدہ نے مجھے سمجھایا تھا،
محبوب کو ہم نے کھانا لینے کے لیے بھیج دیا۔ جو جگہ ہم نے اسے کھانا لانے کے لیے بتائی، اس جگہ پر نہ صرف کہ کھانا پیک ہونے میں بھی تقریباً کافی انتظار کرنا پڑتا تھا، بلکہ آنے جانے میں بھی تقریباً 1 گھنٹہ تو اس کا لگ ہی جانا تھا۔ مائرہ نے ضد کی تھی کہ وہ باپ کے ساتھ جائے گی، اس لیے ہم لوگوں نے اسے روکنا مناسب نہیں سمجھا تھا اور اسے اس کے باپ کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ باقی تینوں بیٹیوں کو نیچے چھوڑ کر کے ہم لوگ جو ہے وہ صرف صابرہ کو لے کر اوپر چھت پر آ گئے تھے، اور تینوں بیٹیوں کو میں نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ ایک تو تم تینوں نے اوپر نہیں آنا، اور دوسرا اگر محبوب انکل اور مائرہ واپس آ جائیں تو ہمیں بتا دینا ہے۔ تو میری تینوں بیٹیوں نے اس بات کی حامی بھر لی تھی، اور ہم لوگ جو ہے وہ صابرہ کو لے کر کے چھت پر آ گئے تھے۔ اینٹوں سے ہم لوگوں نے 2 چوگاٹھ تو پہلے ہی بنا رکھی تھیں، اور ایک تیسری چوگاٹھ اب ہم نے جلدی صابرہ کے لیے تیار کر لی، اور صابرہ بھی ایک تیسری چوگاٹھ پر بیٹھ گئی۔ رات کا ہی وقت تھا، کیونکہ سالگرہ کا ٹائم ظاہری بات ہے رات کو ہی رکھا جاتا ہے زیادہ تر، اور تقریباً 10 سے 11 بجے کے درمیان کا ٹائم تھا۔ ہماری بچیاں خود گھر میں موجود تھیں، وہ نیچے کھیل رہی تھیں اور خوش تھیں کہ ان کی سالگرہ ان میں سے کسی ایک بہن کی منائی گئی ہے، اور مائرہ جو ہے وہ اپنے والد کے ساتھ جا چکی تھی۔ جس علاقے میں بھیجا تھا وہاں پہ راستے میں ٹریفک بھی بہت تھی، اور گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ اس کام میں لگ جانا تھا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ہم صابرہ کو اپنے اعتماد میں لے کے ساری بات کر سکتے تھے۔ لہٰذا اب صابرہ ہمارے پاس چھت پر موجود تھی، اور صابرہ کو میں نے اور عابدہ نے مل کر کے باری باری ساری بات بتانی شروع کر دی۔ جہاں پر میں رکتا عابدہ شروع ہو جاتی، اور جہاں سے عابدہ رکتی میں شروع ہو جاتا۔ ہماری باتوں کو صابرہ بڑے ہی غور اور اطمینان کے ساتھ سنتی رہی۔ ہماری باتوں کے درمیان جب اس نے میری اور عابدہ کی بات چیت چل رہی تھی، اور ہم ان سے بتا رہے تھے، اس دوران میں ہم نے دیکھا کہ وہ کافی روحان سی ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے، اور وہ اپنی بیٹی کو لے کر کے رو رہی تھی۔ وہ عابدہ سے لپٹ گئی اور دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ عابدہ نے اسے بڑی مشکل سے چپ کرایا اور کہا کہ تمہاری آواز کہیں نیچے نہ چلی جائے، اگر محبوب بھائی آ گئے تو مسئلہ بن جائے گا۔ لہٰذا اس کو چپ کروانے کے بعد اب ہم مدعے کی بات پر آئے، اور مدعے کی بات یہ تھی کہ بیٹی کو کیسے سیو کیا جائے، اس کی زندگی کو کیسے بچایا جائے، اور اس کو کیسے جو ہے وہ ہم اس جنجال سے نکالیں۔ کب تک وہ بیچاری اس ورکشاپ کے نیچے اس کمرے میں قید رہے گی؟ اس نے اپنی بیٹی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، جو کہ میں نے اس طریقے سے مان لی کہ اگر وہ کسی طریقے سے ٹائم نکال کے محبوب کے علاوہ وہاں پہ پہنچ جائے، اور محبوب کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ وہ وہاں پر آئی ہے، تو پھر ایک یہی شکل ہے کہ اس کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا یہ مشکل ہے، وہ محبوب کی نظروں میں آئے بغیر کہیں جا نہیں سکتی۔ یہی ہے کہ کبھی کبھار وہ بازار جاتی ہے، مائرہ کے ساتھ چلی جاتی ہے، لیکن مائرہ کو بھی اس بات میں جو ہے ہمراز نہیں بنایا جا سکتا۔ مائرہ اگرچہ اپنی بہن سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن وہ پیٹ کی بہت ہلکی ہے، کبھی نہ کبھی وہ پھٹ پڑے، اور اپنے باپ کو اس نے اگر اس تھوڑی سی بھی بات بتا دی تو آگے اسے سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں لگے گا، اور ہمارے لیے بڑا عذاب بن جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ مائرہ کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لہٰذا یہ بات ہم لوگوں کے درمیان طے پائی کہ چلیں ابھی اگر اس سے ملاقات ممکن نہیں ہے تو اس سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ موبائلوں کے ذریعے واٹس ایپ وغیرہ یہ چیزیں یا ویڈیو وغیرہ کے ٹرانسفر کے حق میں بھی نہیں تھے، کیونکہ یہ باتیں کسی نہ کسی کو پتہ چل سکتی تھیں، اور کسی کے بھی پلے ایسی کوئی بات پڑ جاتی تو ہمارے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اس لیے ہم لوگوں نے فی الحال ان ارادوں کو ترک کیا، اور ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے اس بچی کی زندگی سیو ہو سکے، اور یہ بچی جو ہے وہ اپنی زندگی کسی خطرے کے بغیر، کسی الجھن کے بغیر جو ہے وہ جی سکے۔ اس بات کو لے کر کے صابرہ کے من میں کوئی بات نہیں اس وقت تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں دے رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں کیا کروں، اپنی بیٹی کی زندگی کو سیو بھی کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں آپ کو خود یہ مشورہ دوں گی
کہ آپ محبوب کو اس بارے میں مت بتائیے گا، کیونکہ اگر آپ محبوب کو اس بارے میں بتاتے ہیں تو مجھے اعتبار نہیں ہے۔ وہ ایک ایسا باپ ہے، وہ اپنی بیٹی کو خود مار سکتا ہے، لہٰذا آپ سائرہ کی بات جو ہے وہ محبوب کو مت بتائیے گا۔ ہاں اتنا آپ کریں کہ آپ میری ملاقات بھی فی الحال اگر میری بیٹی سے ممکن نہیں ہے تو صرف اتنا آپ کر سکتے ہیں کہ مجھے آپ دونوں پر اعتماد ہے کہ آپ نے میری بچی کو اچھا ہی رکھا ہوگا اور اس کی اچھی ہی دیکھ بھال کر رہے ہوں گے، لہٰذا اب آپ ایسا کریں کہ مجھے صرف اور صرف جو ہے سوچنے کے لیے تھوڑی مہلت دیں۔ میں سوچوں گی کہ مجھے اپنی بیٹی کو سیو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کوئی ایسا طریقہ جو کہ مجھے اور سمجھ آ جائے اور میں اس طریقے کو لے کر کے اپنی بیٹی کو سیو کر سکوں۔ اتنے میں گاڑی کے آنے کی آواز سنائی دی اور ایسا لگتا تھا کہ محبوب واپس آ گیا تھا، لہٰذا ہم لوگوں نے بھی نیچے ہی جانے میں عافیت سمجھی اور پھر واقعی محبوب لمبا چوڑا کھانا پیک کروا کے لے آیا تھا جو کہ ہم نے اس روز وہاں پر کھایا، اور پھر ہم صابرہ تو محبوب کے ساتھ اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئی اور اس کی بیٹی مائرہ بھی ان کے ساتھ ہی چلی گئی۔ جاتے جاتے بھی اس کی آنکھوں میں 100 سوال تھے اور ہمارا آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کے لیے جو بھی جواب تھا وہ اس کو مطمئن کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ چلی گئی اور پھر اس روز ہم بھی کیونکہ کافی تھک چکے تھے اس فنکشن وغیرہ کے چکر میں، تو لیٹتے ہی ہم لوگوں کو بھی نیند آ لیا اور ہم لوگ بھی سو گئے۔ اگلے روز میں جب ورکشاپ پر گیا تو میں نے اب عابدہ کو یہ بول دیا تھا کہ تم بھی کوشش کرنا کہ دوپہر کو کوئی وقت نکال کر کے بچیوں کو سکول لینے کے لیے جب تم جاؤ گی تو تم سکول جانے سے پہلے ایک دفعہ ورکشاپ پہ آ جانا۔ لہٰذا عابدہ میرے کہے کے مطابق دوپہر کو ورکشاپ آ گئی اور پھر میں عابدہ کو ورکشاپ کے اندر لے گیا اور پھر اسی گٹر نما ڈھکن کو اٹھا کر کے سیڑھیاں نیچے اتر کر کے میں اس کو نیچے لے آیا۔ عابدہ کو سامنے دیکھ کر سائرہ تو دھنگ رہ گئی، اور سائرہ کو میں نے ابھی تک بتایا نہیں تھا کہ عابدہ نے اس سے آج ملنے کے لیے آنا ہے۔ دونوں نے آپس میں گرم جوشی کے ساتھ ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اور پھر گلے شکوے، آنکھوں میں آنسو اور اس قسم کی باتوں کی تبادلے ہوتے رہے۔ میں ان کو نیچے چھوڑ کر خود اوپر آ گیا تھا اور میں نے اپنی ورکشاپ کو سنبھال لیا تھا، کیونکہ آمد و رفت جو ہے وہ ہر وقت تو نہیں رہتی تھی، لیکن گاہک کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ محبوب کی گاڑی آ کر کے ورکشاپ پہ رکی۔ اب تو میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ اگر ایسے میں کسی طریقے سے عابدہ تہ خانے والے کمرے سے نکل کر کے اوپر آ جائے اور ایک دم سے وہ اگر آ جائے تو پھر پتہ چل جائے گا محبوب کو کہ یہاں پر ایک ایسا کمرہ ہے جس میں نیچے جانے کا راستہ ہے اور سیڑھیاں سے نیچے جا کر کے یہاں پر کمرہ ہے۔ اگر محبوب نے اس کمرے کے بارے میں کچھ پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر یہ بھی بتا دیا کہ ٹھیک ہے نیچے یہ تہانے والا کمرہ ہے تو وہ عابدہ کے بارے میں پوچھے گا کہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ اس لیے محبوب کو یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے روانہ کرنا لازمی تھا۔ ایک نظر میری جو ہے وہ اس گٹر نما ڈھکن والی جگہ پر تھی اور دوسری جو نظر تھی وہ میری محبوب کے اوپر جمی ہوئی تھی۔ محبوب نے شاید میری اس کیفیت کو نوٹ کر لیا تھا۔ محبوب نے کہا کیا بات ہے یار، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا یار نہیں، بس میں نا تھوڑی سی جو ہے نا مجھے ایسا ہے لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ سردی یا کچھ زکام یا کوئی ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ آج میری کوئی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ تم ایک کام کرو، جتنی جلدی ہو سکے نا، اگر میں تمہیں بولوں تو تم میرا چھوٹا سا کام کر دو، مجھے نا ایک پیناڈول کی گولی لا دو۔ وہ کہنے لگا پیناڈول کی گولی؟ یہاں میں تمہیں پیناڈول کی گولی کہاں سے لاؤں؟ میں نے کہا زیادہ دور نہیں ہے، یہاں تھوڑا ہی آگے ایک میڈیکل سٹور ہے، وہاں سے تم مجھے پورا پتہ لا دو پیناڈول کا، کیونکہ کبھی کبھی جب میرے نزلہ زکام، سر درد، جسم درد وغیرہ ہوتا ہے تو وہ میں گولی چائے کے ساتھ یا پھر پانی کے ساتھ کھا لیتا ہوں تو 10 منٹ میں طبیعت بحال ہو جاتی ہے۔ میرے کہنے پر وہ اتنا بڑا گاڑی کا مالک ہونے کے باوجود بھی، کیونکہ دوست بھی تو تھا، وہ پیناڈول کا پتہ لینے کے لیے جو ہے وہ روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ گیا میں فٹافٹ سے بھاگ کر وہاں پر آیا جہاں پر ڈھکن تھا۔ ڈھکن اٹھا کر میں فٹافٹ سیڑھیاں اتر کر نیچے گیا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے جانے کے بعد میں نے سائرہ کو اور عابدہ کو دونوں کو سمجھایا کہ جب تک میں نہ کہوں تم دونوں نے اوپر نہیں آنا ہے، محبوب آیا ہوا ہے۔ یہ بول کر کے میں
واپس آیا اور پھر میں آ کر کے ورکشاپ میں اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک گولیوں کا پتہ لا کر میرے پاس رکھ دیا۔ میں نے اس کے سامنے ایک گولی کھا لی اور باقی پتہ جو ہے وہ اپنی جیب میں ڈال لیا۔ پھر میری اس کے ساتھ تھوڑی بات چیت چلتی رہی اور تقریباً آدھے گھنٹے کی گفتگو کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ جیسے ہی وہ گیا اس کے تقریباً 5 سے 10 منٹ میں نے اس کے چلے جانے کے بعد بھی انتظار کیا، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی بندہ آپ کے پاس سے رخصت ہو جائے تو وہ کوئی کام یاد آ جائے تو واپس بھی آ جاتا ہے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ 10 منٹ گزر چکے ہیں اور وہ اپنی گاڑی میں کافی دور نکل گیا ہوگا، تو اب میں گٹر نما ڈکن کی طرف بڑھا اور جب میں سیڑھیاں نیچے اتر کر پہنچا تو دونوں بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں، یعنی سائرہ اور عابدہ کے درمیان باتیں چل رہی تھیں۔ میں نے اب